हेलो स्टूडेंट। इनसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या है और एस्टिवेशन क्या है और ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हाइबरनेशन चूंकि एक विंटर स्लीप है और एस्टिवेशन समर स्लीप है, तो ये दोनों क्या चीज़ है, किस तरह काम करते हैं और ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। So estivation and hibernation are the type of sleeping pattern. The difference between estivation and hibernation is that estivation is summer sleep, while hibernation is winter sleep. यानी इसमें जो मेजर डिफरेंस है बस वो वही डिफरेंस है कि एक विंटर स्लीप है और एक समर स्लीप है। यानी एस्टिवेशन हमारे पास क्या है, एस्टिवेशन हमारे पास जो है वो समर स्लीप है, जबकि हाइबरनेशन हमारे पास क्या है, वो समर स्लीप, हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म पास द विंटर पीरियड इन डॉर्मेंट कंडीशन। या हाइबरनेशन में क्या है, हाइबरनेशन में जो है डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है इंसेक्ट, जबकि एस्टिवेशन जो है वो गर्मी, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, जब बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हालात जो है वो फेवरेबल नहीं हो, एडवर्स कंडीशन हो गर्मी की वजह से, तो इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट जो है वो एस्टिवेशन में ही चला जाता है। The state of inactivity and low metabolic process performed by an animal during the winter is known as hibernation, also known as winter sleep. On contrary, यानी on the contrary का मतलब है कि इसके बरअक्स, सही, इसके बरअक्स क्या है, यानी इसके मुखालिफ क्या है, इसका अपोजिट क्या है। When animal take rest in shady and moist places during summer, it is called estivation or estivation. दोनों एक ही चीज है। Estivation is also known as summer sleep, यानी ये इनएक्टिव स्टेज जब गर्मी की वजह से आ जाती है तो उसको हम कहते हैं estivation. The importance of these two sleep is mainly related to conservation of energy of one's body. यानी इसका मकसद क्या है, conservation of one's body, survival during the extreme temperature, scarcity of food and winter. यानी ये adaptation है किससे, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन होती है इसमें, सर्वाइवल ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर, आइदर कोल्ड और हॉट टेम्परेचर, स्केर्सिटी ऑफ फूड यानी फूड की कमी है, स्केर्सिटी है, और वाटर की कमी या है, तो इन हालात से निपटने के लिए ये एडाप्टेशन है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। इन एक्सट्रीम सिचुएशन से क्या है, उनकी एडाप्टेशन है कि इन एक्सट्रीम सिचुएशन में जो है ये इंसेक्ट सर्वाइव कर सके। These sleeps can be these sleeps can be of long or short duration. ये मतलब मुख्तसर सी बात है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का भी हो सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन का भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑफ द इंसेक्ट। यानी बाज इंसेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन जो है गर्मी का नहीं बर्दाश्त सकते, तो जस्ट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ जो है वो एस्टिमेशन में चला जाता है। लेकिन जो इंसेक्ट बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो फिर ज़्यादा अरसे तक जो है वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये बात याद रख लें कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट अंडरगो हाइबरनेशन इंस्टेड ऑफ एस्टिवेशन। बहुत कम इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि एस्टिवेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी वाला सीजन है वो कौन सा सीजन होता है, वो गर्मी का सीजन है। तो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर जो है वो एक्टिविटीज इनकी होती है, तो एस्टिवेशन बहुत कम इंसेक्ट करते हैं, जबकि हाइबरनेशन ज़्यादातर इंसेक्ट जो है वो, क्योंकि विंटर सीजन में ज़्यादातर रिसोर्सेज की जो है वो अवेलेबिलिटी स्केर्स होती है, और मतलब टेम्परेचर या दूसरी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है वो ज़रा एडवर्स किस्म के होते हैं। ड्यूरिंग सच नेप्स, नेप्स तो आप समझते हैं, नेप कैलोला जिसको कहते हैं या स्लीप जिसको कहते हैं, ड्यूरिंग सच नेप्स the use of energy by the animal get reduced to in number times 7 to 100 times lesser than the usual time or an active stage। यानी इतनी टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, 70 to 80 100 टाइम्स रिड्यूस हो जाते हैं। नेप्स मैंने बता दिया, नेप्स क्या चीज़ है, नेप्स जो है वो स्लीपिंग स्टेज या कैलोला जिसको कहते हैं, आर्मी होप चीज़ था वही सही है। ड्यूरिंग सच नेप्स the use of energy by the animal get reduced up to such extent.
تو نیکسٹ سلائڈ پہ چلے جاتے ہیں جی. انسیکٹ ہائبرنیشن اینڈ ڈائپاز، یہ وہی کنٹینیوس ہمارے پاس سلائڈ ہے، یعنی یہ کنٹینیوس ٹاپک ہے، وہی ہمارا جو ہوگا وہاں سے کنٹینیوس ہے. For going into hibernation or estivation, animal go through the pre-preparation stage where the animals store enough of food and water which may last for long duration, but generally the food is stored in the form of fat which provide energy to survive. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دونوں کیسز میں کہ کوئی انسیکٹ ایسٹیویشن میں جاتا ہے یا ہیبرنیشن میں جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے ایک پریپریشن سٹیج آ جاتا ہے. انسیکٹ کو پتہ چل جاتا ہے انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے کہ بھائی جو انوائرمنٹل کنڈیشنز آ رہے ہیں وہ انفیوریبل ہے، وہ ایڈورس ہے اور اس میں رہنا مشکل ہوگا، مطلب اس میں سروائیو کرنا مشکل ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک پریپریٹیو سٹیج ہے انسیکٹ کا. اس پریپریٹیو سٹیج سے جو ہے پہلے انسیکٹ پاس ہوگا، تب جا کے جو ہے انسیکٹ ہائبرنیشن یا ایسٹیویشن میں چلا جائے گا. تو اس پریپریٹری سٹیج میں کیا کرتے ہیں یہ انسیکٹ، اس پریپریٹری سٹیج میں سٹور ہو جاتے انرجی، یعنی فوڈ جو ہے وہ سٹور ہو جاتے، اینیمل سٹور ان فوڈ اینڈ واٹر. ٹھیک ہے، یعنی اپنی جسم میں یہ بہت زیادہ فوڈ اور واٹر جو ہے وہ سٹور کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جانا ہے کس میں، انہوں نے جانا ہے ہائبرنیشن میں، جو کہ منتھس بھی ہو، جو کہ ویکس بھی ہو سکتے اور منتھس بھی ہو سکتے. اور فوڈ جو ہے وہ کس فارم میں سٹور ہو جاتے ہیں، فوڈ اس طرح جا کے تو کراپ میں یا کسی اور جگہ میں اس طرح ان دا فارم آف فوڈ نہیں سٹور ہوتا، وہ ان دا فارم آف فیٹس سٹور ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فیٹ جو ہے وہ ایک ایسا انرجی سورس ہے جو کہ بہت زیادہ انرجی انسیکٹ کو یا اینیمل باڈی کو دے دیتے ہیں. یہ میٹابولزم میں آپ کو جو انرجی دیتے وہ بہت کی مقدار ذرا دوسری ٹائپ سے زیادہ ہوتی ہے. فیٹس جو انرجی پرووائڈ کرتے، جو میٹابولزم کے لیے انرجی پرووائڈ کرتے، وہ دوسرے سے ذرا زیادہ ہوتی ہے. which provides energy to survive. These sleeps proceed gradually as the metabolic activity, hearts, beats and breathing rates are all slow down. ٹھیک ہے. تو یہ جو سلیپس ہے یہ کس طرح پروسیڈ گریجولی، یعنی یہ آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے میٹابولزم ایکٹیویٹی، میٹابولزم ایکٹیویٹیز میں کیا ہوتے ہیں ہارٹ بیٹس اور بریتنگ ریٹ جو ہے وہ بریتنگ ریٹس. اب بریتنگ ریٹس تو خیر انسیکٹ میں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اسپائریکلز ہوتے ہیں، لیکن ان اسپائریکلز میں جو آکسیجن کی جو انٹری ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو آؤٹ ایکسچینج ہے یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور میٹابولک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی گریجولی جو ہے سلو ہو جاتی ہے. The electrical activity in the brain though stops, but still the animal responds to stimuli such as sound, light and temperature. یہ بھی ایک ضروری پوائنٹ ہے کہ جی جو کہ نروس سسٹم ہے انسیکٹ کا، اس میں ایکٹیویٹیز جو ہے آلسو کے کہتے کہ جی سٹاپ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسیکٹ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، انسیکٹ جو ہے وہ اسٹیمولس محرک جس میں جو ہم نے نروس سسٹم میں پڑھا ہوا تھا کہ جی کوئی کیمیکل اسٹیمولس ہے یا فزیکل اسٹیمولس ہے اس کو یہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ لائٹ ہے، ٹمپریچر ہے، اس کو پھر بھی یہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ پوری طرح ڈیڈ شکل میں نہیں ہے، پھر بھی محرک کو یا اسٹیمولس کو یہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. Though in some cases the animal awake perhaps every 2 weeks to take fresh air and deep breathe. ڈیپ بریتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپائریکل کے ذریعے جو ہے وہ بریتنگ کرتے ہیں وہ. بٹ وین دا سیزن چینج دا اروزل اسٹارٹس ود دا انٹرنل باڈی سسٹم اسٹارٹ گیٹنگ ایکٹیو سلولی. یعنی جب کنڈیشن فیوریبل ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں کہ اس میں انسیکٹ جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، دوبارہ ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. It takes few hours for animal to get completely active. صحیح ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا اس کو پھر مہینے اور ویکس لگیں گے اس کو ایکٹیو سٹیج میں، یعنی ایسٹیویشن یا ہیبرنیشن سے
واپس اپنی سٹیج میں آنے کے لیے یہ نہیں کہ ان کو آورز یا ان کو ویکس یا منتھس لگیں گے، ان کو جسٹ 2 or 3 hours یعنی few hours لگیں گے. With the way of highlighting the importance of 2 types of sleep observed in animals, we will also focus on point on which they differ through the content. صحیح ہے، اس میں تھوڑی سی مزید یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے سلائیڈ میں. تو نیکسٹ سلائیڈ پہ موومنٹ کرتے کہ جی ان کا جو کمپیریزن ہے دوسری سائیڈ میں اسٹیویشن اور ہائبرنیشن کا تھوڑا سا جو ہے وہ کمپیریزن دیا ہوا ہے کہ جی ہائبرنیشن کیا چیز ہے اور اسٹیویشن کیا چیز ہے. اسٹیویشن دونوں سے آپ لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے. تو دونوں میں انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز پہلے دی ہوئی، یہ دیکھو یہ انڈیکیٹرز ہے، بیسز آف کمپیریزن جس کو کہتے ہیں کہ کس بیس پہ آپ کو کمپیریزن کر سکتے ہیں. تو اس کی میننگ ہے، پھر ڈیوریشن ہے، پھر پروسیس ہے، پھر ایگزامپل ہے، پھر امپورٹنس ہے. اس بیسس پہ کمپیریزن دی ہوئی اسٹیویشن کی اور ہائبرنیشن کی. تو میننگ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہائبرنیشن از دا ٹائپ آف ونٹر سلیپ، یہ پہلے بتا چکے کہ جی پرفارم بائی دا وارم اینڈ کول بلڈڈ اینیمل. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ ٹائپ آف ونٹر سلیپ ہے، جبکہ یہ کیا ہے، یہ ٹائپ آف سمر سلیپ ہے. تو یہ کیا ہے، یہ جو بیسز آف کمپیریزن یہ میننگ کے حساب سے، کیونکہ میننگ کے حساب سے اس میں ڈفرینس یہ کہ ونٹر سلیپ ہے اور ایک جو ہے وہ سمر سلیپ ہے. پھر ڈیوریشن کی بیسس پہ تو اٹ از فار دا ہول ونٹر اینڈ اٹ از فار دی شارٹ ڈیوریشن، یعنی یہ پورے سمر سیزن کے لیے انیکٹیو سٹیج نہیں ہے، یہ بس صرف وہ ایک مہینہ یا چند ویکس جو ہے وہ جو انفیوریبل کنڈیشن ہے، ایڈورس کنڈیشن ہے، صرف ان کے لیے ہے. جبکہ ہائبرنیشن از فار دا ہول آف دا ونٹر سیزن، یعنی یہ جو سلیپ ہے، یہ جو ڈارمنٹ کنڈیشن ہے، یہ فار دا ہول ونٹر سیزن ہے. پھر پروسیس ہے، تو پروسیس میں کیا ہے کہ ایز ہائبرنیشن از دا سلیپ ڈیورنگ دا ونٹر دا اینیمل لک آؤٹ فار دا وارمر پلیس دیئر میٹابولک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن اینڈ از دا ڈارمنٹ اسٹے. یعنی پروسیس میں کیا کرتے ہیں، چونکہ یہ ونٹر سلیپ ہے ہائبرنیشن، تو انسیکٹ اپنے لیے کون سی جگہ ڈھونڈ لیتے جو تھوڑی سی گرم ہو. ٹھیک ہے، گرم والی جگہ پہ جاتے اور میٹابولک ایکٹیویٹیز وہاں ان کی سلو ہو جاتی. ایسٹیویشن ان سمر سلیپ سو اینیمل سرچ فار دا موسٹ شیڈی اینڈ کولڈ پلیسز ٹو سلیپ. چونکہ یہ اب گرمی سے انسیکٹ بچنا چاہتے ہیں اس کیس میں، صحیح ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، انسیکٹ جو ہے اپنے لیے شیڈی، کولڈ اور موسٹ پلیس یعنی گیلی جگہ جو ہے اپنے لیے ڈھونڈتے اور اس میں جو ہے وہ ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے. ایگزامپل میں یہ ہائبرنیشن جو ہے انسیکٹ کے علاوہ یہ میملز بھی جا سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے بیز اور سنیل، ارتھ ورم، یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسٹیویشن میں چلے جاتے ہیں. پھر امپورٹنس کی بات آ جاتی ہے، تو امپورٹنس میں کا جو ہے وہ ہائبرنیشن helps in maintaining the body temperature and thus avoids from any internal body damage due to low temperature. اور estivation میں کیا ہے، estivation also help in maintaining the body temperature by avoiding the excess water loss and any internal body damage due to high temperature. یعنی اس میں کیا کرتے، اس میں جو یہی ہے کہ دونوں میں انٹرنل باڈی ڈیمیج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے، اور دوسرا کیا ہے، باڈی ٹمپریچر کو جو ہے وہ ایک خاص لیول پہ رکھتے ہیں. تو یہ ان کے درمیان کمپیریزن ہے، اور کمپیریزن کا بیس جو ہے انہوں نے کیا ہے، یہ 4 یا 5 انڈیکیٹرز رکھے ہوئے کہ یہ میننگ، ڈیوریشن، پھر پروسیس، پھر ایگزامپل، اور پھر جو ہے ان کا امپورٹنس جو ہے وہ